بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف در حقیقت اس میں نیت شرط ہے، اور دوسری یہ ہے کہ طواف کی کئی قسمیں ہیں۔ عمرے کا طواف جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں دایاں کندھا ننگا کر کے اس کے بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر، اور دل میں نیت ہو یا زبان پر بھی نیت لائی جائے تو طواف میں زبان پر نیت لانا بھی مشروع ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ عشوات للہ تعالی طواف العمرہ۔ اب اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طواف العمرہ جب آپ نے نیت کر لی تو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ آپ اپنے طواف کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایمان کی تجدید میں یہ کلمات کہیں گے: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عربی میں نہ آتی ہو تو اس کو یہ کہ اے اللہ، میں ایمان لاتا ہوں تو ایک وحدہ لا شریک ذات، اور تیری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ تیری نازل کردہ ہیں، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے حکموں پر چلوں گا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اتباع کروں گا۔ اب یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد طواف کا آغاز جب آپ کریں گے پہلا چکر، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ در حقیقت یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طواف میں کلمہ تمجید سے آغاز یہ ایک بہت مسنون عمل بھی ہے اور ساتھ ہی افضل ہے۔ جس طرح عرفات کے میدان میں کلمہ توحید سب سے افضل عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس طرح سے طواف میں بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد پہلا چکر جب آپ شروع کریں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ پڑھتے رہیں۔ طواف میں نظروں کا نیچے رکھنا یہ طواف کے آداب میں سے ہے۔ ادھر ادھر نظروں کو لے جانا، دائیں بائیں کسی کو دیکھنا، یا خانہ کعبہ کو بھی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، یہ مکروہ ہے۔ یعنی جب خانہ کعبہ کو ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنے راستے کو دیکھیں اور اپنے دائرے پر چلیں، اور اس دائرے پر چلتے ہوئے کلمہ تمجید کی حقیقت کو اپنے سینے میں لائیں۔ سبحان اللہ، وہ پاک ذات ہے۔ اب اس سبحان میں کیا کیا باتیں ہیں؟ سبحان جو کہ عج سے منزہ ہے، سبحان جو قادر ہے، سبحان ہر اس جگہ پر استعمال ہوا ہے جہاں اللہ کی قدرت سامنے آئی۔ کسی چیز کو آدمی دیکھے اور قدرت ربی ہو تو آدمی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سبحان عاجزی کی انتہا ہے۔ سجدے کی تسبیح میں سبحان ربی الاعلی، حالانکہ اور بھی اور تسبیح ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم یہ آیات جب نازل کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے رکوع اور سجدے کی تسبیحات سے آگاہ کر دیا۔ تو طواف میں سبحان اللہ، اس میں قدم رکھتے ہی یہ پڑھتے ہوئے قدم چل رہے ہوں دائرے میں، اور کبھی کبھی نظر اٹھا کر خانہ کعبہ کو دیکھے، جب ملتزم کے آگے گزرے تو محبت کی نگاہوں سے دیکھے کہ واہ، یہ باب ملتزم ہے جہاں لوگ چمٹے ہوئے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے اور میں طواف کر رہا ہوں۔
کہ اللہ مجھے بھی نیک لوگوں کی دعاؤں میں استحقاق عطا فرما۔ اس کے بعد چلتے ہوئے سبحان اللہ، قدم چلتے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں عاجز اور تو قادر۔ سبحان، ہمیشہ عاجزی کے اعتراف میں اور رب کی قدرت اور قادر ہونے کے اعتراف میں اور اس یقین کے ساتھ سبحان پڑھا جاتا ہے کہ تیری ذات قادر ہے اور میں عاجز ہوں۔ تو بہرحال سبحان اللہ والحمدللہ، پھر تحمید ہے، پھر اس کے بعد ولا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش میں خزانہ ہے جو انسان پڑھتا ہے تو اس خزانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات رکھی ہیں، تو اسی سے اس خزانے سے وہ فیض حاصل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کا کنز ہے، کنز سے مراد بہت بڑا خزانہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جس وقت رکن یمانی پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر مسنون پوری دعا پڑھنی ہے تو یہ کہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا ملا کر پڑھیں گے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اب یہ پڑھتے ہوئے آپ یعنی بار بار اس کا تکرار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر جو علماء کرام و مشائخ نظام اور اہل علم و دانش ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے رکن یمانی پر یہ دعا حضور نے پڑھی، لیکن آگے یہ دعا کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو جو دعا آپ کے دل میں اپنی حاجت کی ہے، صحت کی ہے، سلامتی تقوی اور ایمان کی ہے، بچوں کے لیے ہے، ملک اور قوم کے لیے ہے، جو بھی دعائیں آپ وہ وقت رکن یمانی سے حجر اسود تک کے رکن تک جو بھی دعا کی جائے وہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اگرچہ اس کی تعلیم نہیں ہے سنت میں، مگر دعا جب شروع ہو گئی تو دعا آگے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ طواف ویسے بھی ذکر اور دعا کا نام ہے۔ تو یہ پہلا چکر مکمل ہوا، اب دوسرے چکر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔